الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، حالات دن بدن بد سے بدتر مرحلے کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ اپنے تعلق مع اللہ کو درست کرنے کے لیے تیار ہے، نہ حدود شریعت اور آئین اور بندھارن کے ماتحت رہ کر کوئی جائز اور مناسب تدبیر اختیار کرنے کے لیے تیار ہے. مومن کبھی اپنے آپ کو کم ہمت، جب اس میں ایمان کمال کی سطح پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کم ہمت اور مایوس نہیں پاتا. اگر مایوسی چھا رہی ہے اور حوصلے ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھو اندرونی اعتبار سے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا دل بنانے والے خدا کو دینے کی ضرورت ہے. ایک مثال سے اس کو سمجھے. بھائی کوئلہ وہ ہوتا ہے کالا. اب جب اس پر کوئی محنت نہیں ہوتی جلانے کی تو اس کو اتنی قدر و منزلت اور ڈر کی نظر سے کوئی دیکھتا بھی نہیں. اور جب اسی کوئلے پر محنت ہو گئی وہ جل گیا. اب وہی کوئلہ جلنے کے بعد سینکڑوں لوگوں کی راحت کا بھی سبب بنتا ہے. کھانا پکانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، پانی گرم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کپڑے کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور وہی کوئلہ بڑے سے بڑے طاقتور انسان کے دل میں ڈر بیٹھنے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. جب اس ایک کوئلے کے پیچھے جب محنت نہیں ہوئی تھی تو اب وہ کوئلہ ایسے ہی باہر پڑا رہتا تھا. اب کوئی اس کو نہ کوئی ڈر کی نظر سے دیکھتا تھا، نہ کوئی عزت کی نظر سے دیکھتا تھا، نہ لوگوں کے سکون کا ذریعہ تھا. جب اس پر جلانے کی محنت ہو گئی تو پھر وہی کوئلہ تھا تو بالکل کالا، لیکن وہی کالا کوئلہ محنت کے بعد اتنا لال ہو گیا کہ اب کوئی اس کے قریب بڑے سے بڑا طاقتور بھی اس کو بغیر سہارے اور واسطے کے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور وہی کالا کوئلہ جلنے کے بعد جب وہ لال ہو گیا تو سینکڑوں لوگوں کی راحت، چین، سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح
ہمارے دل پر جب محنت ہوگی اور ہمارے دل میں جب اللہ کی محبت کی آگ اور چنگاری جلے گی اور لگے گی تو پھر اس وقت ہم بھی دنیا کے سینکڑوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کے لیے چین سکون کا ذریعہ بنیں گے. یہ ہمارا وجود لوگوں کی راحت کا اطمینان کا ذریعہ بنے گا. اور جب ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت میں جلائیں گے نہیں اور اپنے دل کی دنیا کو درست نہیں کریں گے تو جیسے وہ کوئلہ جس کے پیر میں آئے گا اس کو کچل دے گا, پاؤڈر بھی ہو جائے گا, ضائع بھی ہو جائے گا. یہی حال ہمارا ہوگا کہ جب ہم اپنے دل کی دنیا کو درست نہیں کریں گے اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری نہیں لگائیں گے تو پھر جو چاہے گا ہم کو کچلنے کے پروگرام بنا دے گا. ہم چاہے لاکھ تدبیر اختیار کر لیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں ایسا ہوتا یہ جو تو اس سے ہٹ کر اپنا پورا وجود اللہ کے حوالے کر دینا ہے. پورا وجود. آج اللہ معاف فرمائے, ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ حالات ہماری مرضی کے موافق ہو جائے. کبھی ایک منٹ کے لیے سوچو کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے موافق کیا؟ مسجد فجر میں وہی خالی ہے. کون روک رہا ہے ہم کو نماز کے لیے؟ قرآن ابھی بھی ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے. ابھی بھی لوگوں کے حق تلفی کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا. ابھی بھی جھوٹ بولنے کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا ہے. ابھی بھی جب دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف عزتیں داغدار اور لوٹی جا رہی ہے پھر بھی ہم اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو شرعی پردہ کرانے کے لیے تیار نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سودی لین دین کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنگ کا اعلان کیا ہے پھر بھی ہمارا حال یہ ہے ہمارا کاروبار اور ہمارا بزنس ہم اس کو بغیر سود کے آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنی زندگی کا تو جائزہ لیں. ہم کہاں گئے؟ ہمارا تعلق مع اللہ کتنا مضبوط ہو رہا ہے وہ تو دیکھیں. اب ہم تو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایمانداری سے وفاداری کے ساتھ ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور سوچتے یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت کا پورا انتظام جو فرشتے بدر میں اترے تھے حفاظت کے لیے وہ فرشتے ابھی بھی اتر جائے. تو سنو, بدر میں جو فرشتے حفاظت کے لیے اترے تھے وہ فرشتے آج بھی حفاظت کے لیے آنے اور اترنے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بدریین کی طرح جذبہ پیدا کریں. انہوں نے اپنے پورے وجود کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا. ہم تو اپنا وجود اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر چاہتے یہ ہے کہ میں جو چاہوں ایسا ہو. یہ یاد رہے اللہ رب العزت کو کسی کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے. وہاں تو ایک اصول بنا دیا ہے بھائی اگر نبی کا بیٹا ہے اور اللہ کی مرضی والا نہیں ہے اللہ نے اس کو بھی محروم کر دیا. نبی کا باپ ہے. دیکھیے نسبتیں کتنی اونچی, نسبتیں کتنی اونچی. نوح علیہ السلام کا بیٹا, نبی کا بیٹا, مرضیات خداوندی پر کھڑا نہیں اترا, اللہ نے محروم کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ اللہ کی مرضیات پر کھڑے نہیں اترے, اللہ نے محروم کر دیا. اور فرعون کی بیوی اللہ کی مرضیات کے مطابق کھڑی اتری, اللہ نے نواز دیا. سمجھ رہے ہو؟ ہم اپنی زندگی کا روزانہ جائزہ لیں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم کا لوگوں پہ الزام نہ لگائیں. حدیث شریف میں ہے ان اللہ لا الہ الا انا ملک الملوک وقلوب الملوک فی یدی. میں ہی اللہ ہوں,
میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، زمین کا مالک میں ہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ جب میرے بندے میری اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ رحم و کرم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں سختی ڈال دیتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے۔ اب ہم پاور ہاؤس کے ساتھ تو تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ادھر یہاں وائر ٹھیک کرتے ہیں، وہاں بھائی یہ پنکھا کیوں نہیں چل رہا ہے، بھائی اس کو ٹھیک کرو، بھائی یہ اے سی کیوں نہیں چل رہا ہے، بھائی اس کو ٹھیک کرو، بھائی یہ ٹیوب لائٹ کا معاملہ کیا ہے۔ ارے بھائی یہ سب بالکل ٹھیک ہے، اصل یہ ہے کہ جہاں سے وہ مین پاور سپلائی ہو رہا ہے تو وہ مین پاور ہاؤس ہی سے کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ مین پاور ہاؤس سے ہی کٹا ہوا ہے کنیکشن۔ اب ہم دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں دین و شریعت کی حفاظت کتنی کی ہے۔ ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارا کان، ہمارا بدن کا ہر عضو، اس میں شریعت کو ہم نے نافذ کتنا کیا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال دی ہے کہ بھائی سمندر ہوتا ہے اور سمندر کے کنارے پر بڑی بڑی پتھر کی چٹانیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد مکانات ہوتے ہیں۔ بولیے سمندر کے کنارے پر بڑی چٹانیں کیوں ہیں؟ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، بامبے میں جھو پر گئے ہوں گے یا کسی بیچ پر تو دیکھا ہوگا آپ نے بھی۔ بولیے بڑی چٹانیں کیوں ہیں؟ بولے یہ پتھر کی بڑی چٹانیں در حقیقت اس لیے ہے کہ پانی کی جو موجیں آئے، پانی کی جو موجیں آئے تو وہ موجیں ان بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جائے۔ مقصد کیا ہے؟ ان چٹانوں کو رکھنے کا، حقیقت میں ان مکانوں کی حفاظت کرنا مقصد ہے کہ یہ جو پانی کا سیلاب یا پانی کی موج آئے تو اگر یہ چٹانیں نہ ہوتی تو اس کی وجہ سے سیدھا پانی اثر کرتا ان مکانوں پر، بستیوں پر اثر کرتا۔ تو اصل مقصد جو ہے ان چٹانوں کو رکھنے کا یہ پانی کی موجوں سے ان مکانات کی حفاظت ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے دل کی حیثیت وہی مکان کی طرح ہے، اور یہ آنکھ، کان، ناک، زبان، اس کی حیثیت وہ سمندر کے وہ چٹانوں کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اس لیے یہ چٹانیں رکھی ہے آنکھ کی شکل میں، کان کی شکل میں، کہ کوئی بھی یہ غلط بات آئے تو وہ یہاں سے ٹکرا کے واپس چلی جائے، وہ دل پہ اثر انداز نہ۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے میرے شیخ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہابادی دامت برکاتہم نے ایک عجیب اس کی مثال دی ہے کہ اپنے دل کو حرم کی طرح بناؤ۔ اپنے دل کو کیا بناؤ؟ حرم۔ بھائی جیسے حرم مکہ، اب حرم میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اپنے دل کو حرم کی طرح بناؤ کہ ہمارے دل میں خدا کا غیر آنے ہی نہ پائے، نہ مغز کی شکل میں، نہ عجب کی شکل میں، نہ اور تکبر، حسد کی، اب کیا کیا ہمارے پاس بھرا ہوا ہے۔ ہم پورے حالات کی حفاظت پیور طریقے سے چاہتے ہیں اور زندگی بڑی فراڈ والی گزارتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ فراڈ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے 5-50 ہزار لاکھ روپے دبا لیے، یہ صرف فراڈ نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یہ بھی فراڈ ہے، دھوکہ دے رہے ہیں یہ بھی فراڈ ہے، بد نظری کر رہے ہیں یہ بھی فراڈ ہے، گھر کی عورتوں کو بے پردگی کے ساتھ زندگی بسر کرا رہے ہیں یہ بھی فراڈ ہے۔
ضرورت ہے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا. اب ہم تو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کتنے نمازی پڑھے, کتنوں کی نمازوں میں وقت دینا وہ بڑھ گیا ان حالات کے بعد. دیکھو اب جبکہ عالمی سطح پر, یہ نہیں کہ میں ہمارے ملک میں, عالمی سطح پر ایک ایسی ڈیزائن تیار ہوئی ہے کہ بھئی کسی بھی طرح گلشن محمدی میں پناہ لینے والے وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے, ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہو جائے, وہ اپنے ایمان کا سودا کر لے. اب دنیا کی قومیں تو پوری طاقت لگا رہی ہے ہمیں ارتداد کے دہانے پر پہنچانے کے لیے, اور پورا وہ ویلکم اور استقبال کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ ایمان کو چھوڑے اور کفر شرک میں مبتلا ہو جائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کوشش کی. برائے مہربانی ادھر ادھر لوگوں پر الزام لگا. ہمارا خدا عاجز نہیں ہے, سن لو, ہمارا خدا بے بس نہیں ہے. جس خدا نے اس دور میں اس زمانے کے فرعون کو سب کچھ طاقت ہونے کے باوجود, اس خدا نے اس دور کے فرعون کو جب ختم کیا ہے, بھائی کیا ہے کیا نہیں کیا, لیکن اب وہ اس دور کا فرعون جو ختم ہوا تو اس دور کی انسانیت جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفاداری پر آئی, اللہ کی مرضیات پر آئی. تو جب وہ لوگ مرضیات پر آئے, اللہ رب العزت نے فرعون کو ختم کر دیا. اب ہم کو تو اللہ کی مرضی پوری کرنی نہیں ہے, اور ہم نے تو سمجھ لیا کہ بھائی نعوذ باللہ اللہ تعالی ہمارے خادم ہے, یا اللہ تو فلاں کو ختم فرما, بولے لبیک, اور کوئی حکم, یا اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے, بولے ٹھیک ہے, اور کوئی بات. اپنے دل میں جھانکے ہم کیا کریں. دعا مانگنے کا کتنا اہتمام ہمارا بڑھا ہے, کتنا بڑا اہتمام. بزرگوں کی طرف سے, اہل اللہ اور صاحب نسبت لوگوں کی طرف سے بہت سی کلپیں بھی حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کی, بھائی نستغفر اللہ پڑھتے رہے اتنی مرتبہ, 3000 مرتبہ, اتنا. اب ہم نے کتنا کیا اپنے گھروں میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کا بھی تو شروع ہم کتنا کر رہے ہیں. ابھی کورونا وائرس چلا ہے نا, کورونا وائرس, تو وہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تو پوری ایڈوانس میں بھی دوا لے رہے ہیں. ابھی سے معلوم کرتے ہیں, کیوں, بولے ساوچیت نر. ارے بولو نا بھائی, خلیل بھائی بولو نا, ساوچیت نر سدا سکھی. اب یہاں تو ایڈوانس میں لے رہے کورونا وائرس کا, نہیں یہاں تو پورا کتنا وائرس گھس گیا ہے اندر. اللہ کی نافرمانیوں کا, شریعت اور سنت کی مخالفت کا اتنا وائرس گھس گیا ہے, اب اس کو ہٹانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہاں تو ایڈوانس میں لینے کے چکر میں, اور یہاں تو اندر آ گیا ہے, اس کو نکال بھی نہیں رہے. ہم نے کتنی توبہ کی ہے, ہم نے کتنی توبہ کی ہے, وہ تو بتاؤ. کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے دن میں. نبی علیہ السلام کا حال تو یہ تھا کہ نماز کے بعد استغفار کر رہا ہے, نماز کے بعد. دیکھیے نبی کو نماز پڑھنے کے بعد پابندی سے استغفار کر رہے, اور ہمارا حال یہ ہے ہم گناہ کرنے کے بعد بھی استغفار نہیں کر رہے. وہاں نبی کی ابدیت کا عجیب حال, اور یہاں ہماری بدحالی کا عجیب و غریب حال. وہاں عبادت کر کے معافی مانگ رہے, یہاں گناہ کر کے بھی معافی نہیں مانگ رہے. ضرورت اس بات کی ہے, جیسے ظاہری تدبیر اختیار کرتے ہیں
تو بھائی ظاہری تدبیر سے زیادہ باطنی تدبیر پہ اختیار کرنا پڑتا. آپریشن ہوتا ہے نا آپریشن, تو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی آپریشن تھیٹر میں کوئی کھڑکی نہیں ہوتی. آپریشن تھیٹر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کھڑکی نہیں ہوتی, چاروں طرف سے بند. پھر آپریشن کیا جاتا ہے, دل کا ہو یا کسی کا بھی ہو. بولے بھائی یہ کیوں؟ بولے بھائی یہ اس لیے کہ وہ باہر کا وائرس اثر نہ کرے. باہر اب ہم نے یہ دل میں بھائی یہ کوئی باہر کا وائرس نہ آئے تو اس کے لیے سنت اور شریعت کا جو اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہے اس کو کتنا ڈاؤن لوڈ کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے. تو ضرورت ہے ان حالات میں تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنا. اللہ سے اللہ تعالی ہمیں حوالے نہیں کرے گا. ما ودعک ربک وما قلی. جس خدا نے اس نبی کو اس دور میں تسلی دی تھی کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں ہے, فکر نہ کرو, وہی ما ودعک ربک وما قلی کا اعلان آج بھی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ رب والے بن جاؤ. شرط یہ ہے کہ رب والے بن جاؤ. اب ہم تو رب والے بن ہی نہیں رہے. ایک ظاہری حلیہ ہم نے بنا رکھا ہے. بھائی بکری ہے بکری, اب بکری کے اوپر شیر کی کھال کسی نے ڈال دی. بکری کے اوپر شیر کی کھال کسی نے ڈال دی اور وہ بیٹھی ہوئی ہے, تو دور سے تو پہلے کوئی شیر سمجھ کے لوگ بھاگیں گے کہ بھائی شیر ہے بھاگو. لیکن جیسے اس نے میں کرنا شروع کیا تو لوگ کہیں گے ہو تو کھودا ڈونگر نکلا اندر. بولے بھائی یہ تو شیر نہیں, یہ تو کیا ہے ایسے ہی ہم نے صرف بس یہ حلیہ وغیرہ بنا لیا ہے, وہ ایمان والے کا حلیہ بنا لیا ہے, ورنہ اندر سے ہمارا کیا حال ہے, ہم کیا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. یہ تو اللہ کا احسان مانو, اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کو بدبو کی شکل نہیں دی, ورنہ ہم جہاں بیٹھتے کوئی ہمارے قریب بھی نہ آتا. سمجھ رہے ہو؟ استغفار کرے, ایک وقت نمازوں کا اہتمام, اللہ سے معافی مانگے, روئے. بچے پر جب حالات آتے ہیں تو بچہ فوراً اپنے ابا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اور بندے پر جب حالات آتے ہیں تو بندہ فوراً اپنے ربا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور خالی متوجہ ہونا یہ 2-5 منٹ دعا مانگنا نہیں ہے. متوجہ کس طرح کس کو کہیں گے؟ جیسے مردہ بدستے زندہ. مردہ جو ہوتا ہے نا مردہ, اب وہ اپنے آپ کو زندہ کے حوالے ایسے کرتا ہے کہ میرا ہاتھ بھی تیرے تابع, میرا پیٹ بھی تیرے تابع, میری آنکھیں بھی تیرے تابع, میرے پیر بھی, تو جو کرے وہ صحیح. اس کو کہتے ہیں. تو ایسے ہی ہم اپنے پورے وجود کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ میری آنکھ تیرے تابع میرے مولا, میں اس سے غلط نہیں دیکھوں گا. میرے کان تیرے تابع میرے مولا, میں اس سے غلط نہیں سنوں گا. میری زبان تیرے تابع, میں اس سے غلط نہیں بولوں گا. میرا دماغ تیرے تابع, میں اس سے غلط نہیں سوچوں گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے حوالے کرنا. پھر ہم صرف ایسا کر کے بیٹھ جائیں کہ بھائی چلو اپنا ایمان تو تقدیر پر. ہاں بھائی تقدیر پر ایمان دل خالی یہ کہہ کے بیٹھ جانا درست نہیں ہے. شریعت نے تدبیر بھی رکھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ظاہری تدبیر حدود شریعت کے اندر رہ کر اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے باطنی تدبیر کو بھی اختیار کریں. اور باطنی تدبیر یہ زیادہ اہم ہوتی ہے ظاہری تدبیر کے مقابلے. باطنی تعلق مع اللہ, صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک ہمارا پورا وجود اللہ کی مرضیات کے تابع ہو جائے. بولنا چلنا, کسی کا حق ہم نہ مارے. آج اس دور میں اللہ معاف فرمائے, لوگوں کا حق دبانا اور مارنا, اس میں بہتوں نے PhD کیا ہو, پھرا ہوا دماغ, ان کا کام یہ ہے. ادھر کا کاغذ ادھر پھیر دیتے, ادھر کا کاغذ ادھر, اس کا مال دبا لیا, اس کا مال دبا لیا.
ارے بھائی، ہمارے ایک دوست ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ زمین، کسی مسئلے میں ہم لوگ کسی کے جھگڑے میں پڑے تھے تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ خاموش رہو، میں ایک بات کہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھ بھائی، زمین کے لیے وہ لڑے گا جس کی قبر 6 فٹ سے زیادہ ہو، اور پیسوں کے لیے وہ لڑے گا جس کے کفن میں جیب ہو۔ بولے چل تیرے کفن میں جیب رکھنے والے ہیں اور تیری قبر کتنے فٹ کی ہوگی وہ بتا دے۔ سمجھ رہے ہو؟ آج کل دیکھیے کیا سے کیا ہو رہا ہے، یہ معاملات میں اچھے اچھوں کے پیر پھسل جاتے ہیں۔ مسجد میں تو جبرائیل کے نواسے بن کے نماز پڑھے، اور باہر گرگٹ سے خطرناک رنگ بدل جاتا ہے۔ گرگٹ اتنی تیزی سے رنگ نہیں بدلتا جتنا اس دور کا انسان رنگ بدلتا ہے۔ ضرورت ہے اس دور میں بھئی کسی کا حق ہم نہ دبائیں، حقوق اللہ کی مکمل رعایت، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم، حقوق اللہ کی رعایت، نمازیں نہ چھوٹے، اللہ سے مانگنے کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، یکسویت، بس ایک تنہائی میں کچھ دیر خلوت میں رہنے کا اہتمام، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ چھٹ کر ایک اکیلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ظاہری باطنی تدابیر کو اختیار کرے، پھر دیکھو اللہ رب العزت کے فیصلے کیسے بدلتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کوشش تو کی کہ چلو بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دے، اور ظاہر میں وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے کہ بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، چلو ہمارا تو کام بن گیا۔ لیکن اب ان کو کہاں معلوم تھا کہ یہ کنویں میں ڈالا گیا بچہ اب یہ جو جتنی یہ پریشانی کے حالت سے گزر رہا ہے یہ تو بادشاہ وقت بننے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے دل کو چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے دل میں گھٹن محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیا ہوگا اس کے تذکرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اور اخبار کی خبریں پڑھیں گے تو اس سے ڈر پیدا ہوگا، اور قرآن اور حدیث کی خبریں پڑھیں گے تو اس سے اللہ کا ڈر آئے گا۔ یہ سب پڑھنے سے لوگوں کی طاقت کا اندازہ ہوگا، اور قرآن اور حدیث پڑھنے سے اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضیات سے مزین فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نامرضیات سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔